قرآن کریم و برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ان الفاظ پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرتے. اس آیہ کریمہ کے اس حصہ میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کرتے. ان کو مال و جان سے بھی محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر سب محبتوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے. اور یہ جو اہل ایمان کی نشانی اور ان کی عظمت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب دوسری محبتیں کچھ کہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ کہے، پھر بندہ سب محبتوں کو چھوڑ کے جو اللہ حکم فرمائے، اللہ کی محبت جو کہے، پھر بندہ اس کو اختیار کرے، اللہ کی محبت کو ترجیح دے، مال کی محبت ترک کر دے، جان کی محبت ترک کر دے، اولاد کی محبت ترک کر دے، وطن کی محبت ترک کر دے، سب محبتوں کو اللہ کی محبت پر وار دے، نثار کر دے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ایمان میں اللہ کی محبت میں مضبوط ہے. اور یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ اللہ والے سب محبتیں اگر ضرورت پڑے، وقت آ جائے کہ دیگر تمام محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کرنی پڑیں تو وہ کر دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. بس اللہ کے ساتھ وہ اپنی وفاداری اور نبھا پورا کر دیتے ہیں. سیدنا حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی ذات بابرکات اور وہ ذوات جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں اللہ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی، یہ شخصیات نفوس قدسیہ بھی انہی میں سے ہیں کہ جو لوگ تمام محبتیں جو ہیں مالی، جانی، اولادی، وطنی، ہر قسم کی محبت کو اللہ کی محبت میں نثار کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. سیدنا حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی ذات بابرکات بہت ہی عظیم ذات ہے. وہ ذات ہے کہ جن کی ولادت کا ذکر کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے اور ان کی شہادت کا ذکر کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر فرمایا اور شہادت کا بھی ذکر فرمایا.
اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، یعنی صحاح ستہ میں باقاعدہ محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو والہانہ محبت فرمائی وہ احادیثیں صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی محبت شہزادوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، اور پھر بالخصوص حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے ساتھ. ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک محبت بھرا انداز ہے عرب کے اندر، جس کے ساتھ زیادہ محبت ہو اسے کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ایک تو یہ محبت بھرا انداز ہے، اور دوسرا یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے، نسبی اعتبار سے، خاندانی لحاظ سے. حسین منی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرے نواسے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. وَأَنَا مِنْ حسین، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کے آباء و اجداد سے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے نانا جان ہیں. تو یہ دو اعتبار سے فضیلت ہے حضرت امام حسین کی. ایک تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا خون ہے، اور دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا وہ اس انداز سے کہ جو عرب کے اندر معروف ہے کہ جس کے ساتھ زیادہ پیار ہو، زیادہ محبت ہو، زیادہ لگن ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ ترمذی شریف سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ابواب المناقب سے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا. اس جملے پر غور فرمائیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور حسین سبت من الاسباط، حسین
پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی اور ارشادات فرمائے ہیں کہ جو حضرات حسنین کریمین کی محبت پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود ان کے ساتھ محبت فرمائی، محبت کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت مانگی، اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں اے میری امت، تم بھی میری آل پاک سے محبت کرو۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین، حسن اور حسین، ہما دونوں ریحانیہ من الدنیا، دنیا میں یہ دونوں شہزادے میرے پھول ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات والو، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ارشاد فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو میں نے تمہیں اسلام دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی تمہیں معرفت حاصل ہوئی، خدا تعالیٰ کی ذات تک تمہیں پہنچایا، اس کا میں کوئی اجر معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں، میرا خاندان ہے، ان کے ساتھ محبت ضرور کرنا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جو بیڑا بنایا تھا، کشتی بنائی تھی، من راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال بھی یہی ہے کہ جس نے ان کے ساتھ محبت کی، ان کی تابعداری کی، ادب و احترام کیا، ان کے نقش قدم پہ چلا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے محبت نہ کی وہ ناکام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام، آپ نے جو قربانی پیش کی سمیت اپنے خاندان کے، سمیت بچوں کے، یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، قیامت تک دنیا اسے یاد رکھے گی، اور یہ راہ عظیمت آپ نے اختیار فرمایا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے بچپن میں ہی یہ خبر دے دی تھی کہ میرا بیٹا حسین جو ہے یہ شہید ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی دے دی تھی، اور یہی امر تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نواسے
اور خاص کر کے وہ سارے افراد، ساری شخصیات جنہوں نے میدان کربلا کے اندر شہادت کا جام نوش کیا، انہوں نے ساری کائنات سے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب کے ساتھ محبت کی ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مصداق، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا بھی پورا ایک نمونہ ہے سیدنا حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے اور رہتی دنیا تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے، ان کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان کو مزید اجاگر کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا نا کہ اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات کے لیے بھی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔